بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ سورة فصلت آیت نمبر 21 سے ترجمہ۔ تو وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ جواب دیں گی اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور تم یہ اب گناہ کے وقت، یعنی یہ قیامت کے دن انسان کی اپنی آنکھ، اس کے اپنے کان، اس کی اپنی جلد اس سے کلام کر رہی ہوگی، اس کو گزشتہ زمانہ یاد کروا رہی ہوگی، اور تم گناہ کے وقت اپنے کان کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے اور نہ ہی اپنی کھالوں کی گواہی سے۔ یعنی یہ آنکھیں اور کان اور کھالیں ان سے کہیں گی کہ تم کیسے لوگ تھے، تم سمجھتے تھے تو اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کو پتہ نہیں چلا، تم لوگوں سے تم نے چھپا لیا، لیکن آنکھ کہے گی مجھ سے تو نہیں چھپا سکتے تھے، کان کہے گا مجھ سے تو نہیں چھپا سکتے تھے، کھال کہے گی مجھ سے تو گناہ نہیں چھپا سکتے تھے۔ تو آج وہی اللہ جس نے باقی چیزوں کو بولنے کی طاقت دی تھی، آج دیکھ لو اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اور ہم گواہی دے رہے ہیں چونکہ ہم تو گواہ ہیں تمہارے گناہوں کو۔ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا، تم نے چھپ کے کام کیا، تمہارے معاشرے کے لوگوں کو پتہ نہیں چلا، تم سمجھتے تھے، تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ اور تم گناہ کے وقت اپنے کان کی گواہی سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے تھے، اور نہ اپنی آنکھوں اور نہ اپنی کھالوں کی گواہی سے، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر نہیں ہے، اور یہ تمہارا گمان تھا جو گمان تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ اب توجہ کریں کہ اگر انسان اس بات کی طرف اسی طرح توجہ رکھے جس طرح انسانوں کے بارے میں رکھتا ہے، اگر اس کو توجہ ہو جائے کہ وہ بچہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے یہ خرابی نہیں کرنی، اگر یہی والی صورتحال اللہ کے بارے میں رکھ لے انسان، تو پھر گناہوں سے خود بخود اسی طرح رکے گا جیسے انسانوں کے سامنے خرابی نہیں کرتا۔ تو یہ آنکھیں اور کان اور کھالیں انسانوں کی قیامت کے دن کہیں گی کہ تم اگر یہ جو تم نے گمان اللہ کے بارے میں کر رکھا تھا، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا کہ اللہ کو پتہ نہیں، اور آج یہ سارے گواہ تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور میں نے ابھی نماز جمعہ کے خطبے میں پہلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس سے پھر پیار کرتا ہے، اور پھر خداوند عالم وہی بھیجتا ہے اس کے فرشتوں کو بھی کہ ختم کر دو جو کچھ تم نے اس کی برائی لکھی ہے، اور اس کے بعد اللہ وہی بھیجتا ہے، اس روایت کے لفظ یہ تھے، انہی آیات سے وہ روایات کی گویا کہ نکلی ہوئی ہے، اللہ وہی کرتا ہے اس کی آنکھ کو، اس کے کان کو، اس کی جلد کو، اور کہتا ہے کہ جو کچھ تم نے نوٹ کیا ہے سب کو بھلا دو، ختم کر دو۔ اور پھر اللہ زمین کے ان گوشوں کی طرف وہی بھیجتا ہے جس علاقے میں وہ گیا اور گناہ کیا تھا، اور اس کو وہی کرتا ہے اللہ، یہ وہی یعنی خدا کا پیغام ہوتا ہے، میسج ہوتا ہے، اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا ریکارڈ ختم کر دو، اس کے کسی گناہ، قیامت کے دن جب یہ میرے پاس آئے، یہ توبہ کی تاثیر ہے، قیامت کے دن جب یہ میرے پاس آئے تو اس طرح آئے کہ کوئی ایک بھی اس کے خلاف اس کے گناہ کی گواہی دینے کے لیے موجود
نہ ہو جو کہے کہ اس نے تو یہ کیا ہو، سب کچھ مٹا دو۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب حقیقی معنوں میں توبہ کی جائے، اور توبہ نہ کی جائے ایسے ہی جنت کی ٹکٹیں بانٹی جائے، جو مرضی ہے کرتے رہو اور تمہاری جنت پکی ہے۔ یہ فراڈ ہے، اور یہ کرتے وہ ہیں اور آتے اس فراڈ میں وہ ہیں جنہوں نے الگ کتاب کو نہیں پڑھا ہوتا اور اہل بیت کی روایات کو بھی نہیں پڑھا ہوتا، صرف سنا سنایا دین لے کر خوش ہو رہے ہوتے۔ پس یہ تمہارا گمان جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آتش ہے، اور اگر وہ معذرت کریں تو ان کا عذر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ صورتحال ہے۔ اگر برداشت کر سکتے ہو تو کرو برداشت، کہنا تم نے آگ میں ہی ہے، اور اگر تم معذرت کرو کہ اب ہم بہت دل سے پچھتا رہے، کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ یوم، یہ پچھلی سورہ جو گزشتہ مہینے گزری تھی غافر، یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، وہ دن جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اس دن صرف اللہ کی لعنت اور برا گھر ہوگا ان کے لیے۔ بس اگر وہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ آتش ہے، اور اگر وہ معذرت کریں تو ان کا عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے ساتھ ایسے ساتھی ہم نشین لگا دیے تھے جو انہیں ان کے اگلے اور پچھلے اعمال خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ یہ کچھ گندے دوست چاہے انسانوں میں سے ہوں، اور کچھ دکھائی دینے والے، کچھ دکھائی نہ دینے والے۔ توجہ فرمائیے گا، بری محفلیں، کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ والا کہتا ہے کیا بات ہے یار، تو نے جو آج کام کیا ہے نا یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلان مثلا گرل فرینڈ بنا لی، ٹھیک ہے تمہیں چیک کرواؤں، اس کو دکھاتا ہے فوٹو، اس کو، وہ کہتا ہے اوئے 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 تو حور ہے، تو نے جو کام کیا کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کو اور پمپ کرتا ہے تاکہ وہ اور بدکاری میں ملوث ہوتا رہے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایک بری مثال دی لیکن تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ایک دوسرے کو پھر اور پمپ کر رہے ہوتے ہیں، تم نے کتنا زبردست کام کر دیا، تم نے کمال کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک کوئی کہتا ہے مثلا وہ میرا دوست ہے، اس نے میرے لیے باہر گیا ہوا تھا، اس نے جناب فلان اتنی مہنگی شراب کی بوتل میرے لیے لے کر آیا اس برانڈ کی، وہ کہتا ہے اوئے ہوئے یار کیا ایسا دوست کس کا ہوگا کوئی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان اپنی گندی حرکتوں کی وجہ سے، خدا کا نظام ایسا ہے جب برا تو برے گند پہ مکھیاں ہی آئیں گی، ظاہر بات ہے، اور صاف جگہ پہ مکھی نہیں آئے گی، تو برے لوگ برائیوں پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا اب ان کی یہ جو جن کو قیامت کے دن ان کی جلد اور ان کی آنکھیں اور کان ان کے خلاف گواہی دے رہے، ان کی دنیا کے بارے میں خدا کیا فرما رہا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایسے ہم نشین لگا دیے تھے جو ان کے گزشتہ اور آنے والے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتے تھے۔ کہتے تھے وہ جو اس دن تو نے گیٹ ٹو گیدر کیا تھا نا، جس میں ڈانس کیے تھے ہم نے اور فلان کیے تھے اور شراب چلی تھی، یار اس طرح دوبارہ کر، یعنی پچھلا بھی کتنا مزے کا تھا، دوبارہ بھی وہی کر۔ اگلے اور پچھلے اعمال گندے ان کو اچھے بنا کر دکھاتے تھے، اور پھر ان پر وہی فیصلہ حتمی ہو گیا جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کی امتوں پر لازم ہو چکا تھا، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تم سے پہلے بھی بڑی عیاشیاں کی لوگوں نے، اور تم جو اب کر رہے ہو تم سے بعد والے کریں گے۔ فیصلہ اور قانون اللہ کا وہی ہے کہ بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔